متی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قانون تو یہ نہیں کہتا جو باقی لوگ کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں. کوئکلی اور رسپانس بفور آئی گو ٹو مالک آن دس. نسیم، پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گا جو مالک صاحب نے بھی ڈسکس کیا گیلپ پول کے حوالے سے. میرے خیال میں یہ جو پول ہیں یہ تو ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ابھی حال ہی میں ضابطہ اخلاق جاری کیا تھا اس کے خلاف یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے اور یہ بڑے گمراہ کن اور مس لیڈنگ ہوتے ہیں. پوری دنیا میں. اب میں کسی کمپنی کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن ایسے پول بھی ہوئے اس ملک میں جن کو آپ گیلپ پول بھی کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے جنرل مشرف کو 98% پاپولر قرار دیا تھا اس ملک میں. اور ابھی اس وقت جو پول ہوا ہے اس میں ایک غیر ضروری طور پہ ایپل اور اورنجز کا موازنہ کیا گیا اور کہا کہ فوج 88% جو ہے وہ پاپولر ہے، پاپولیرٹی ہے اس کی. میرے خیال میں فوج کسی بھی ملک کی جو فوج ہوتی ہے اس کی پاپولیرٹی کو تو زیر بحث لانا ہی نہیں چاہیے. بیکاز ہمارے 25 کروڑ عوام ہیں وہ 88 کیوں، وہ 100% فوج کے ساتھ ہے. مگر ان کا جب آپ موازنہ سیاستدانوں سے کرتے ہیں تو فوج کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. اور یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں مذاق خیز قسم کی ایکسرسائز ہے یہ، خاص طور پہ گیلپ پول. اور دوسری بات جو بار بار کہی جاتی ہے کہ نواز شریف، میں ڈس ایگری کرتا ہوں مالک صاحب سے، نواز شریف انڈسپینسیبل نہیں ہے. کوئی بھی سیاستدان انڈسپینسیبل نہیں ہے کیونکہ اس ملک میں انڈسپینسیبل جنرل باجوہ ہیں، اس ملک میں جنرل فیض ہیں. کوئی بھی آرمی چیف جو ہے وہ انڈسپینسیبل، وہ سب انڈسپینسیبل ہیں. مگر کیا ہے کہ وزیر اعظم بھی انڈسپینسیبل ہیں اور سیاسی جماعتیں بھی، بلکہ پوری کی پوری جماعت ہی فارغ ہو جاتی ہے. میرے خیال میں مالک کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے آپ کو انڈسپینسیبل بنا رہے ہیں. وہ بے شک بنا رہے ہیں لیکن دیکھیں ہمیں اپنی رائے بھی تو دینی چاہیے نا. صرف یہ نواز شریف جیسے بھی ہے، میں نے خود ان کا کہا کہ ان کی پالیسی دوگلی پن کے شکار ہے، میں نے خود کہا. لیکن ہم لوگوں نے جو تجربہ حاصل کیا ہے، جو لوگ ہمیں بھی سننا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط، نواز شریف جو بات کر رہے ہیں وہ بات غلط نہیں ہے لیکن وہ جس طریقے سے بھول جاتے ہیں اور پھر بار بار دہراتے ہیں وہ غلط ہے. تو بات تو ان کی صحیح ہے. وہ 9 مئی کے اوپر جو فوکس کر رہے ہیں، میں نے بھی یہی کہا کہ صرف 9 مئی کا ایشو نہیں ہے اس ملک میں، اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہوتا رہا. مگر ہمیں یہ بھی بتا دینا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ رول نہیں ہے کہ وہ ایک تو سیاستدانوں سے کمپیٹ کرے یا ان کے یا سیاسی جماعتوں کے ساتھ کمپٹیشن میں آئے. اور میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو ہے اس کا نوٹس لینا چاہیے. الیکشن سے پہلے اس طرح کے گمراہ کن جو سروے ہیں، ان سروے کو جس طریقے سے ہم پبلسائز کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ بڑی ہی مس لیڈنگ ہے. ٹھیک، اچھا جی. وہ جو رانا ثناءاللہ صاحب کی بات کو کیا کہہ رہے تھے شعیب شاہد صاحب، جو آپ نے پہلے پوچھا تھا، سوری میں نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی وہ ہی از ناٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے. جی وہ بتائیں کہ کون رہ سکتا ہے اندر اور کون الیکشن. ویسے تو سچی بات ہے اس ملک میں جو سپریم کورٹ ہے وہ سپریم نہیں ہے، جو الیکشن کمیشن ہے وہ الیکشن کمیشن نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اداروں کے نام تو بہت زبردست ہیں لیکن فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں. یہ بڑے ہی ایک مذاق خیز سچویشن ہے کیونکہ 2018 میں بھی الیکشن کمیشن تھا، 2014 میں بھی سپریم کورٹ تھی اور ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس امتا بندیال کے انڈر بھی سپریم کورٹ تھی. تو کافی حد تک اداروں پہ تنقید تو کی جا سکتی ہے مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ اصل میں جب الیکشن ہوں گے تو کیا اس میں سیاسی جماعتوں کو فری اینڈ فیئر اپرچونٹی ملے گی تمام جماعتوں کو یا نہیں. اور مذائقہ خیز تو وہ بھی ہے نا جو آپ بھی، یعنی کہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جی ان کا مقابلہ ان سے نہیں، اسٹیبلشمنٹ کا ان سے نہیں، لیکن جس طرح سیاسی جماعتیں آپس میں بٹی ہوئی ہیں، ایک تو ہے نا الیکشن میں بٹی ہوں مالک. نسیم یہ تو بٹی ہونا ضروری ہے جمہوریت میں. وہ الیکشن میں بٹنا اور ہے، لیکن اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھاگ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری طرف آ جائیں تو وہ بھی تو ہم دیکھتے ہیں نا. ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے پاس جانا چاہیے نواز شریف، یہ کہہ دینا کہ وہ ادھر جائیں گے اور یہ ان کی مجبوری ہے یہ کافی نہیں ہے. ہمیں کوئی پوزیشن لینی چاہیے. بالکل آئی ایگری ود یو. جی مالک آپ بتائیں جی کدھر اب ہم کھڑے ہیں. پول کی ٹائمنگ اور کانٹینٹس بڑے انٹرسٹنگ ہیں. پول میں بتایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ پاپولر عمران خان ہے اور آرمی ہے، لیکن وہ 2 موسٹ پاپولر لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں. پول میں پھر یہ بتایا گیا کہ سیکنڈ موسٹ پاپولر ٹی ایل پی ہے. اب ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے. ابھی ریویو شروع ہو گیا ہے اور جو آپ کو یاد ہوگا جو دھرنا کیس میں اگر اسپیسیفک نام لے کے کسی کا ایکشن لینے کا کیا گیا تھا وہ ٹی ایل پی تھی. بالکل. اور ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ ہماری رائٹ ونگ ریلیجس ایکسٹریم جماعتوں کی سپورٹ کہاں سے ہوتی. بالکل. اب ایک تاثر اس پول سے یہ بھی دیا گیا ہے کہ اگر کل کو کوئی ٹی ایل پی کے خلاف ایکشن ہوگا تو شاید بڑا مشکل ہو، امن و امان کی صورتحال بن سکتی، بیکاز وہ تو سیکنڈ موسٹ پاپولر اینٹی ہے پاکستان میں. تو اس پول کی بڑی چیزیں انٹرسٹنگ ہیں. اور ایک اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جہاں پہ دیکھا گیا کہ
اسٹیبلشمنٹ یا فوج کی انوالومنٹ، زیادہ انوالومنٹ کتنے لوگ اس کے حق میں ہیں یا نہیں ہیں، تو پنجاب میں ان پرٹیکولر بہت زیادہ اس کے حق میں ووٹ آیا، تمام جگہ پہ آیا لیکن پنجاب میں بہت زیادہ آیا. تو یہ پول کافی سوری کس پہ آیا ووٹ کے فوج کے رول کے اوپر، گریٹر رول فار آرمی، اچھا تھنگس سپورٹ فار دی آرمی، سپورٹ گریٹر رول فار آرمی، اچھا گریٹر رول فار آرمی، اچھا سپورٹ تو بہت ہائی ہے، گریٹر رول بھی ہے. اب یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کافی دنوں سے پولز بند تھے، الاؤ بھی نہیں ہوئے. آپ کے پاس آتی ہوں شاہین، لیٹ ہم فنش، آپ کے پاس آتی ہوں. جی یہ جو پول ہے، یہ پول مجھے بڑا مزدار قسم کا ڈیزائن پول نظر آ رہا ہے، جس میں 3-4 سرٹن انڈیکیشنز آپ کو آ رہی ہیں کہ بات کدھر جا رہی ہے. میں اس لیے اس پول کو کوٹ کر رہا تھا، اس لیے نہیں کہ مجھے اس پول پہ یقین ہے، بلکہ اس کی جو کانٹرڈکشنز ہیں اور جس قسم کے کوشچنز اس میں فریم ہوئے، میں نے آج سے پہلے کسی پول میں نہیں دیکھے. سو یہ ایک پری کرسر سا مجھے لگ رہا ہے. دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی کلیئر اب سامنے آ گئی ہیں. ڈیمڈ اف یو ڈو ڈیمڈ اف یو ڈونٹ والا حساب بن گیا ہے. پی ایم ایل این کا اس پول میں ایک اور بتایا یہ گیا کہ اگر پی ٹی آئی نہیں الیکشن میں حصہ لیتی تو قریباً 25% جو ووٹرز ہیں وہ پی ایم ایل این کو ووٹ دے دیں گے. سو اب پی ایم ایل این کو بہترین وائبل اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر پارٹی وہ نہیں ہوتی، جو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیسے پارٹی نہیں ہوگی، وہ تو بہت بلیٹنٹ کام ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی کو کیسے بین کیا جائے گا، تو اس کا ووٹ بھی بینک اس کو چاہیے. لیکن ایک چیز آپ کو بار بار نظر آتی ہے، چاہے یہ پول ڈیزائنڈ ہے یا جو بھی ہے، یا جو زمینی حقائق ہیں، کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کسی بھی طرح پی ایم ایل این لیڈ گورنمنٹ نہیں بن سکتی، الیکشن نہیں جیتا ساتھ تک. اب آئی تھنک اب اسٹیبلشمنٹ کو اب رول اپنا بڑی دھیان سے اور بڑی کلیئرلی ان کو سوچنا پڑے گا وہ کتنا بوجھ اٹھائیں گے. ایک پوائنٹ آیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے حد سے زیادہ سپورٹ کیا تھا خان صاحب کو، اور ان کا بوجھ اپنے پہ لے لیا تھا، اور اس کا پھر انہوں نے نتیجہ بھگتا. چلیں تو پھر پاپولر ہیں. اب اگر ان پاپولر ایلیمنٹ کا یہ بوجھ اپنے پہ سارا لے لیتے ہیں، دین تھنگس کوڈ ایزلی گو ساؤتھ. تو یہ بڑی اس وقت ہم ایک ڈیلیکیٹ سچویشن میں آ گئے ہیں. ہاں معاملات تو ناظرین اب سن رہے ہیں یہ تمام گفتگو. بریک ہم لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. بات ہے کہ جتنی بھی کیلکولیشن جو بھی کر لے، سوال یہ ہے کہ کیا یہ چیزیں اٹل ہیں، اور کیا از دیر این ایلیفنٹ ان دا روم جس پر بات زیادہ ہو نہیں رہی. بریک کے بعد آتے ہیں اور اس ایلیفنٹ کی بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ہاں معاملات تو ناظرین اب سن رہے ہیں یہ تمام گفتگو. بریک ہم لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. بات ہے کہ جتنی بھی کیلکولیشن جو بھی کر لے، سوال یہ ہے کہ کیا یہ چیزیں اٹل ہیں، اور کیا از دیر این ایلیفنٹ ان دا روم جس پر بات زیادہ ہو نہیں رہی. بریک کے بعد آتے ہیں اور اس ایلیفنٹ کی بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس.